نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے. سورہ یوسف تو کافی لمبی سورت ہے اور سورہ یوسف میں مذکور واقعہ بھی تقریباً سب نے بار بار پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اس لیے میں وہ واقعہ تو نہیں دہراؤں گا، لیکن اس سورت سے اسباب کیا ملتے ہیں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس دفعہ رمضان جو ہے نا میرا بڑا خراب گزر رہا ہے کہ میں خود سنا نہیں رہا. تو رمضان میں پہلے سناتا تھا، دن بھر دہرائی ہوتی تھی، یاد ہوتا تھا، پھر قرآن کے ساتھ بہت اچھی مناسبت ہو جاتی تھی. اب وہ مزہ نہیں آ رہا. آپ لوگ دعا کریں آنا شروع ہو جائے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ عبادت کرتے ہوئے گزرے تو گزر جاتا ہے. عبادت میں اگر نہ لگایا آپ نے رمضان کو تو ایک ایک روزہ گزارنا اچھا خاصا مشکل کام ہے. عبادت ہے تو عبادت کو عبادت سے مناسبت ہوتی ہے. اسی کام میں گزرے گا تو اچھا گزرے گا. عبادت میں نہیں گزرا، تلاوت میں نہیں گزرا تو پھر سو کے گزرتا ہے. صبح فجر کے بعد سوئیں، ظہر تک نماز پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں، ٹھیک ہے، عصر تک یہ حال ہوتا ہے. سورہ یوسف میں جو بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹے کو چھینا. یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. پہلا سبق تو یہیں سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی خاطر قربانیاں بہت دی ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو نوازا اس میں یہ بھی کہ آپ کی اولاد کو امام بناؤں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. ذریت کو بھی امام بنایا گیا ہے. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ انسان جب دین پہ چلنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، یہ بات خوب یاد رکھیں. ایک دین پہ چلا جاتا ہے بغیر قربانی کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا سبق تو یہ ملا کہ انسان جب دین کے لیے قربانی دیتا ہے، قربانی الگ چیز ہے. آپ داڑھی رکھ لیں کہیں مخالفت نہ ہو، یہ قربانی نہیں ہے، دین پر عمل تو ہے. داڑھی رکھی چاروں طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی ملا کہہ رہا ہے، کوئی صوفی صاحب کہہ رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، منگنیاں ٹوٹ رہی ہیں، پھر بھی آپ اللہ کے دین پہ ڈٹے رہیں. یاد رکھو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا سی بھی اگر قربانی دو گے آخرت بعد میں اللہ دنیا میں پہلے نوازتے ہیں. اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے. اور کیسے نوازیں گے؟ اولاد یا اولاد کی اولاد میں اللہ تعالیٰ امامت کو جاری کرتے ہیں. امامت کا مطلب صرف دین نہیں، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو قوم کے مقتدا اور رہبر بنیں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بہت سو کو امام بنایا جو صبر کرتے تھے لوگوں کی تکلیفوں پہ اور لوگوں کو صحیح بات کی رہنمائی کرتے تھے. یہ بہت بڑا عہدہ ہے اللہ کے ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے. حسد کا معنی رشک. رشک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے دل للچائے، کاش میں بھی ایسا ہو. گاڑی دیکھی کسی کے پاس دل للچاتا ہے نا، میرے پاس بھی ایسی کرولا ہو. رکشے والے کو دیکھ کے کسی کا دل نہیں للچاتا کہ یار کاش ہمارے پاس ہے.
بنگلہ کسی کا بہت بہترین دیکھا، گھر میں گئے، دعوت ہوئی، دیکھا، کمرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. بعض لوگوں نے ایسا ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے کمرے کو، آپ غریب آدمی جا کے 15 منٹ تک کمرہ ہی دیکھتا رہتا ہے. یہ والی دیوار، پھر یہ والی دیوار ختم، پھر چھت دیکھے گا. وہ اپنا گھر بیچارہ اس کو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، میں کہاں چھپڑے میں رہ رہا ہوں. رشک آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی. کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے رشک آتا ہے. یہ خواتین میں بہت ہے، کوئی بہت خوبصورت ہوگی، خواتین کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس جیسی ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قابل رشک صرف 2 لوگ ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی قابل رشک نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس گاڑی ہے ہمیشہ رہے گی نہیں. قبروں میں لوگ گئے ہوئے ہیں نا، جو قبرستان میں آباد ہیں، ان میں بہت سے رکشے چلاتے تھے، بہت سے لینڈ کروزر میں گھوما کرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جن کے لینڈ کروزر کے اپنے ذاتی شو روم تھے. ان سے یہ پوچھنا ہی فضول تھا کہ یہ گاڑی آپ کی اپنی. قبروں میں پہنچ گئے، سب ختم، حساب کتاب برابر. بنگلوں سے بھی لاشیں نکلتی ہیں، جھوپڑیوں سے بھی لاشیں نکلتی ہیں. جتنے لاش، جتنے کیڑے بنگلے سے نکلی ہوئی لاش کے اوپر ہوتے ہیں، اتنے جھوپڑی والوں کے اوپر. قبر میں جانے کے بعد ساری سیٹنگ انسان کی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. آج کل میں کمپیوٹر کی زبان کو ضرورت سے زیادہ، میرا کمپیوٹر خراب رہتا ہے اکثر، اس میں انسٹالیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ میری زبان کو خود بخود انسٹالیشن اور یہ اس قسم کے الفاظ آتے رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ. صحیح ہے. تو سیٹنگ جو ہے نا ساری خراب ہو جاتی ہے. تو یہ حساب ہوتا ہے انسان کا قبر میں جانے کے بعد. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کے انسان رال ٹپکائے کاش میں بھی ایسا ہوتا. کوئی بھی ایسا نہیں. فرمائے سوائے 2 شخصوں کے، رجل آتاہ اللہ علما، ایک وہ جسے اللہ نے علم دین عطا کیا ہو اور وہ اس علم کو دنیا میں پھیلا رہا ہو، لوگ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. یہ شخص اتنی بڑی خیر جمع کر رہا ہے، اتنی بڑی خیر. صحیح علم، صرف علم کافی نہیں ہے، ورنہ علم بھی آج کل لوگ علم سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں. علم ہو اور صحیح رہنمائی کرے لوگوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا قابل رشک ہے، انسان دیکھ کے اسے رشک کرے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا اور میں بھی لوگوں میں اس علم کو تقسیم کرتا. ایک بہترین صدقہ جاری ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح حدیث ہے، انبیاء کے وارث ہیں. بتاؤ نبوت سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء غریب بھی ہیں، غریب سے غریب پیغمبر بھی، غریب سے غریب پیغمبر بھی، وہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی کامیاب زندگی گزار کے گئے. اس سے اونچا تو مقام نہیں ہے کوئی. تو دوسرا وہ شخص، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، دوسرا وہ جسے اللہ نے بے پناہ دولت دی اور وہ اس دولت کو مسلط کر دیتا ہے، بے پناہ خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں. دولت دی اللہ نے اس کو اور وہ دولت کہاں خرچ کرتا ہے؟ خیر کے کام، مدارس میں، جہاد میں، مساجد میں. کیونکہ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ اپنے لیے، یہ دولت سے مرنے کے بعد بھی. اب دیکھو مسجد میں ایک پنکھا لگا ہوا ہو، جس نے لگا دیا مرنے کے بعد جب تک ہوا ملے گی نمازیوں کو، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. یہ ایسی بڑی نعمت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر یہ نعمت ملتی نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث سن کے بہت سے لوگوں کو دولت مند بننے کا شوق تو پیدا ہوتا ہے، یار ہم بھی بن جائیں، ہم بھی یوں کریں گے. لیکن جب بن جاؤ گے نا پھر کوئی نہیں کرتا. پھر اپنی دعوتوں پہ تو اگر 10,000 اڑ رہے ہیں تو مسجد میں 5 روپے، صحیح ہے نا، رومال، یہ چل رہا ہوتا ہے صاحب. حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ 8 آنے مسجد کے ڈبے میں ڈالتا ہے اور 4 آنے وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرنے والے کو پکڑا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں سلقہ، لٹا دیتا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں. جامع الرشید میں ایک جو مسجد کا تہخانہ ہے نا، یہ 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایک سیٹھ نے بنایا 2.5 کروڑ روپے خرچ کر کے. 15 سال پہلے 2.5 کروڑ کی کیا قیمت ہوگی؟ اب اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے بنا دیا. زندگی بھر گلی، کتنے لوگ علماء وہاں سے فارغ ہوں گے، کتنے حفاظ وہاں سے. روزانہ وہاں سینکڑوں دفعہ قرآن کا ختم ہوتا ہے. جو بچے اگر جو قرآن پڑھتے ہیں نا، جس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے روزانہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں کتنا دہراتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ نے جس کو دولت دی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو لٹاتا ہے. یہ جو جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں، اس میں اربوں کی دولت ہے، بہت زیادہ، بے پناہ ارب خرچ کرتے ہیں دولت اپنی.
اسی سے میزائل خریدے جاتے ہیں، اسی سے امریکیوں کی لاشیں اڑائی جاتی ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، اور اسلام کو دین زندہ رکھا گیا۔ دولت نہ ہو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جان سے جہاد کا جتنے اہتمام سے ذکر، وہی مال سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جہاد پہ خرچ نہیں کیا، تو خودکشی کر رہے ہو تم، یہ دشمن تمہیں کھا جائے گا۔ تو دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قابل رشک ہیں، ایک علم اور دوسرا دولت، اور اس میں اللہ نے علم کو فضیلت دی ہے دولت مند پر۔ یہاں میں اس لیے بتانی پڑتی ہے ساری تفصیل کہ اب آپ کو خیال ہے کہ چلو ہم اپنے بچے کو بہت بڑا بزنس مین بنائیں گے۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا عالم بنانے کا، لیکن ہم اب بزنس مین بنائیں گے کیونکہ دونوں برابر ہیں۔ بزنس مین بنے گا بہت بڑا، پھر خرچ کرے گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہاں علم کو فضیلت ہے، عالم زیادہ قابل رشک ہے بنسبت دولت مند کے۔ اس کی وجہ ہے، بہت ہی واضح وجہ ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا بتاؤ جاننے والے کبھی نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو اللہ نے واضح لفظ میں بتا دیا کہ صاحب علم کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ دولت اور اس کی خرچ کرنے کی فضیلت علم سے زیادہ ہوتی تو اللہ تمام پیغمبروں کو دولت مند بناتے، جبکہ ایسا نہیں۔ پیغمبر اکثر غریب ہی ہیں، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عالم نہ ہو۔ علم کی نعمت اللہ نے ہر پیغمبر کو دی ہے، اور پیغمبر اس دنیا میں سب سے اونچے مقام والے ہوتے ہیں، سب سے اونچے۔ تو اللہ نے اپنے خاص مقرب لوگوں کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ دولت کا نہیں بلکہ علم کا انتخاب کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں علم کی جو دولت ہے اس کی اہمیت نوٹوں والی دولت سے زیادہ ہے۔ اور دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم بھی دیا، دنیاوی دولت بھی دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا انتخاب کیا، دولت کا انتخاب نہیں۔ تو اپنے خاص مقرب لوگوں کو وہی تحفہ دیا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھو آپ کے دو دوست ہیں، ایک بہت قیمتی اور ایک تھوڑا کم، دو تحفے آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، دونوں قیمتی تحفے، لیکن جس سے زیادہ محبت ہے اس کو وہ چیز دو گے جو زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کے لیے جو اللہ کے خاص مقرب ہیں، جب دولت کی تقسیم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ بڑے مسکین سے تھے، غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا تو حضرت علی کے پاس ولیمے کے پیسے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لیکن علم اللہ نے بہت دیا تھا۔ اخذاہم علی، حدیث میں آتا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی منٹوں میں فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ ہم جب میراث پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو تو اس میں اکثر ایک واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ تو لمبا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک شخص نے حضرت علی سے منبر پہ، حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا، بہت ہی پیچیدہ مسئلہ جس میں جمع تفریق کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر جواب دینا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں، کم از کم ہم جیسوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ اور اگر کیلکولیٹر کے بغیر کوئی بہت ہی ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا آدمی جواب دے بھی تو سوچنا پڑے گا اس کو بیٹھ کے کہ بھئی آپ نے کہا کیا ہے، اچھا اتنے ایک بیوہ چھوڑی ہے، 3 بچے ہیں اور ایک چاچا اور ایک ماموں اور یہ پھوپھی، ایسا ہوتا ہے نا وراثت۔ ہم سے کوئی بھی وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو ہم ایک دم نہیں جواب دیتے، حالانکہ میں نے میراث تقریباً 3 سال پڑھائی ہے، تدریس کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آج مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جائے، میں کاغذ قلم نکال کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، ابا کا اتنا، فلانے کا اتنا، 1/8 نکال کے کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اسے، چاہے ہاتھ سے کیلکولیٹ کریں یا کیلکولیٹر سے کریں۔ حضرت علی سے بہت پیچیدہ مسئلہ ممبر پہ پوچھا، کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، پیچیدہ مسئلہ پوچھا، حضرت علی نے اسی وقت فوراً اس کا جواب دیا۔ یہ آج تک وہ مسئلہ کتابوں میں نقل ہوتا چلا آتا ہے اور حضرت علی کے علم اور ذہانت کی بہت بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے اسے۔ ریاضی میں بڑے ماہر تھے اور وراثت کے مسائل اور بہت ساری چیزوں میں علم کا سمندر تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیکن پیسے ایسے نہیں تھے غریب غربا۔ تو حضرت علی ایک شعر کہا کرتے تھے دولت مندوں کو دیکھ کے، فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔
عام طور پر جو حالانکہ پاس یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھے کہ کوئی مالدار ہو تو میں اس کو جاہل کہہ رہا ہوں، جاہل کا مطلب جو عالم نہیں ہے، یہ مطلب۔ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا اور عام لوگوں کو دولت دی، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن المال يفنى عن قریب، اس لیے کہ دولت بہت جلد ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اللہ علماء کو الگ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے پہلے علم کو ترجیح دو، علم کو۔ نہیں علم حاصل کر سکے، عمر نکل گئی، پھر دولت۔ مسلمان دولت مند بھی ہونا چاہیے، اچھا لگتا ہے دولت مند۔ غریب غربا مسلمان جو ہے نا، اگر اللہ نے غریب بنایا پھر تو خوشی، پیغمبروں کی سنت ہے غریب ہونا، لیکن اپنی مرضی سے غریب نہیں ہونا چاہیے انسان، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کا غریب وہ ہوتا ہے جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب غربا رہ گیا ہو، بے روزگار قسم کا آدمی، صبح سے شام دوستوں کے ساتھ بس گپے مارنے والا، کبھی کسی گٹر کے ڈھکن میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، اس قسم کا غریب شریعت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے غریب بنا ہے۔ ہاں ایک آدمی محنت کرتا ہے پھر بھی دولت نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، لیکن وہ دل میں تمنا رکھے کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو دن اور رات خرچ کرتا۔ یہ اچھا یہ کہ آپ کی ذرا تفریح کے لیے ہمارے طلبہ نے جو ہے نا حضرت علی کے اس شعر کو تھوڑا سا گھمایا ہے۔ حضرت علی کا شعر ہے رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، لنا علم، ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال۔ تو ہمارے طلبہ جو ہے نا ان کو مدرسوں میں گنجا رکھا جاتا ہے، ٹنڈ کرائی جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے یہ شعر کہا رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال۔ فإن البال يفنى عن قریب، اس لیے کہ بال تو کچھ وقت کے بعد گری جاتے ہیں، بال کسی کے ہمیشہ تھوڑی رہتے ہیں۔ وإن الٹنڈ يبقى لا يزال، اور ٹنڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ سب کا انجام جو ہے نا ایک وقت کے بعد جا کے ٹنڈ ہی ہو جاتی ہے، بال تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس نے کہا ہم اللہ کی تقسیم، وہ بیچارہ جلا کٹا ہوتا ہے نا مدارس میں، تو وہ پہلے دن ٹینڈ کرا دے، پھر بسوئے وقت پھر ٹینڈ، اس پہ وہ بیچارہ جل کے اس نے یہ شعر کہا کہ چلو ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، لنا ٹنڈن، حضرت علی نے کہا تھا لنا علم، ہمارے لیے علم، تو انہوں نے کہا لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ عام جاہلوں کے لیے سر پہ بال بڑے بڑے اور ہمارے لیے ٹنڈ۔ فإن البال يفنى عن قریب، بال تو بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وإن الٹنڈ يبقى لا يزال، ٹنڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ طلبہ کی تفریحات ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی لی، اس قربانی کے عوض میں اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی ذریت میں، اولاد میں نبوت کو، امامت کو جاری کروں۔ پہلا سبق تو یہ ملا، دیکھو خواتین بھی اگر پردہ کریں اور قربانی دینی پڑے اس میں، اللہ ان کی اولادوں کو بھی نوازیں گے۔ کتنے ہمارے اکابر ایسے ہیں جن کی مائیں نیک تھیں، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو اولادیں، بہت ہی صالح اولادیں عطا۔ دل تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر اولاد صالح نہیں ہوئی تو پوتوں نواسوں میں اللہ پیدا کر دیں گے۔ نسل میں اللہ نسل کی حفاظت کرتے ہیں نیک لوگوں کی، یہ خوب یاد رکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، جب اتنی قربانیاں دی، حضرت ہاجرہ کو بیابان زمین میں چھوڑ کے آ گئے، اپنے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ کہہ رہے چھوڑ کے آ جاؤ، اسباب کہہ رہے کہ بھوک پیاس سے مر جائے گا، اللہ کہہ رہے میری خاطر قربانی دو تو مرے گا نہیں، میں اس کو پیغمبر بناؤں گا اور اس کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کو پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بھائی، اسباب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، جب اللہ قربانی مانگ رہے ہیں تو دو اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے ان کو دو بیٹوں کی بشارت دی، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام ارض فلسطین میں، ارض شام میں، اور اسماعیل علیہ السلام ارض مکہ میں، اور فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد آپ کو یعقوب ملیں گے، یعنی پوتوں کی بشارت بھی سنائی کہ یعقوب بھی پیغمبر ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام نے کافی شادیاں کی تھی، تو آپ کی اولاد بہت ہوئی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں میں توکل ہوتا تھا کہ جو اللہ اولاد دیتا ہے کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری۔ آج 8-10 بچے ہو جائیں نا، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، خرچے کہاں سے اٹھائیں گے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔
دیکھو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ایسی زمین میں چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کے حکم پہ جہاں گھاس نہ تنکا نہ پانی. دنیا تو کہے گی بھوکا مار دیا, لیکن ابراہیم نے کیا کہا کہ اللہ کا حکم ہے, بس وہ انتظام کرے گا کسی جنگل میں. حضرت ابراہیم کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں یہاں چھوڑ رہے ہیں, کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں, وہ یہاں کچھ نہ کچھ پیدا کرے گا. تو اسی طرح میرے بھائی یاد رکھو, اللہ تعالیٰ ہم جو اولاد پیدا کرتے ہیں نا, یہ صرف ہماری چاہت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو, کثرت سے. اللہ کی مخلوق زمین پہ آئے, اہل ایمان دنیا میں پیدا ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کی شادی کرائی اس لیے کہ اس زمین کو انسانوں سے بھر دے, یہ نہیں کہ روک روک کے جو ہے نا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تو جو آدمی شریعت کا حکم سمجھ کے اولاد کی پیدائش کو روکے گا, مرد ہو یا عورت, خدا کی قسم قرآن سامنے رکھا ہے, اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی میں برکت دینا. غیب سے اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اللہ فرماتے تم اللہ کے حکم پہ چلو, اللہ تمہیں ویرزقه من حیث لا یحتسب, جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا وہاں سے تمہیں روزی دے گا. اور اگر اسی میں لگے رہے نا ایک آدھ بچہ ہو تاکہ میری آمدن جو ہے نا وہ سمٹتی رہے, یہودیوں کی طرح دل بھی چھوٹا رہے گا اور آمدن پھر بھی ویسی کی ویسی ہی رہے گی. بھائی کتنے ایک بچے میں اللہ 1-1 لاکھ روپے خرچ کروائے گا, میں نے دیکھا ہے. ایک بچے کی ڈلیوری میں 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو اللہ بتاتے ہیں کہ تیرا ایک بچہ ہی تیری انشاءاللہ کسر جو ہے نا پوری کرا دے گا. اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں. معلوم نہیں کون سی اولاد کو اللہ کس طرح, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی اولاد تمہارے زیادہ کام آئے, کون سی اولاد کو اللہ کس طرح نوازے. تو یعقوب علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کی, اللہ نے آپ کو بہت کثرت سے بیٹے دیے, 11 بیٹے آپ کے مشہور ہیں. تو ایک زوجہ سے تھے, اور بنیامین اور یوسف یہ دوسری بیوی سے تھے. 9 بیٹے ایک بیوی سے, اور دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت, بنیامین بھی خوبصورت, اور جو دوسری زوجہ سے اولاد تھی وہ بھی بہت ہی خوبصورت جوان تھے, کیونکہ پیغمبر کی اولاد تھی. کوئی پیغمبر بدصورت نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ظاہری عیب سے بچاتے ہیں. تو یہ جو اولاد تھی نا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی, ان سے حضرت یعقوب کو محبت زیادہ تھی. یہ باپ کو ہوتا ہے کبھی کسی اولاد سے زیادہ محبت, کسی سے کم, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا, اور مشہور ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں, اور اللہ نے اپنے اس محبوب پیغمبر کو کتنی یعنی چھوٹے بیٹے کو چھین کے, جو محبوب بیٹا تھا اسے چھین کے کیسی آزمائش میں ڈال دیا. اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ پریشانیوں میں مبتلا ہونا یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے. اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے. اولاد بھی چھینی جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی یاد میں روتے رہے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے. اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو بھولے نہیں ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یہاں بھی سبق ملتا ہے. فرمایا میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے, غم پہنچے, تو لوگوں میں شور مچا کے لوگوں کی ہمدردیاں لینا کہ سب لوگ آئیں, یہ اچھی بات نہیں. اپنے غم کو انسان کس کے سامنے بیان کرے, اللہ کے سامنے اپنے غم کو بیان کرتے تھے, اور اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ اللہ نے میری اولاد کو اگر مجھ سے چھینا ہے یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے, اللہ ظالم نہیں. اللہ نے کیسے پھر اولاد کو ملوایا. اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا ہے, پھر بازار میں بکے ہیں, وہ زلیخا نے آپ پر زنا کی تہمت لگائی, جیل میں چلے گئے, کتنی آزمائشیں. لیکن آخر میں جب جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں اور اپنے باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے, یعقوب علیہ السلام کو بلوایا مصر میں. یہاں بہت اہم چیز ہے, بس یہ بات بتا کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. بہت اہم چیز یہ کہ یوسف علیہ السلام پر جتنی آزمائشیں آئی تھیں نا اس دوران, ان تمام آزمائشوں میں کسی تکلیف کا ذکر نہیں کیا, تکلیف سے نکلنے کا ذکر کیا. نہیں ہے واسطہ. کہا ہے میرے ابا
شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان حسد ڈالا اور اللہ نے مجھے کنویں سے باہر نکالا. کنویں میں گرنے کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے کتنے لوگ گر جاتے ہیں اندھے کنووں میں اور مر جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا. پھر بادشاہ کی بیوی نے تہمت لگائی تو اللہ نے اس تہمت سے مجھے بری کیا. یہ نہیں کہ تہمت لگائی ایک مصیبت ٹینشن میں ڈلوا دیا. ہم ہوتے نا تو ہم یوں بیان کرتے, ابا کیا بتائیں, یہ تو آج میں مصر کا جو بادشاہ بنا ہوں ایسے تھوڑی بن گیا, ایسی ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے نا, میں ہی جانتا ہوں, بس اللہ ہی جانتا ہے. میں بھائیوں نے انہوں نے مروایا تھا, یہ جو کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں, سب سے پہلی بات صلہ رحمی, خونی رشتے کی قدر کی ہے. جن بھائیوں نے کنویں میں ڈلوایا تھا انہیں کیا کہا, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, میں نے تو معاف کیا, اللہ سے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اللہ بھی معاف کرے. یہ خونی رشتے کی قدر کے, سگا بھائی ہے معاف کرو اس کو. یہ صلہ رحمی کا ثبوت بھی ملتا ہے یہاں سے. اور ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, ابا انہوں نے مروایا, کنویں میں ڈلوایا, سب سے پہلے تو ان کو لٹکاؤ. وہ تو نکل گیا اتفاق سے, اس میں نہیں کہتے اللہ نے نکلوایا, وہ تو اتفاق سے وہ آ رہا تھا قافلہ اور نکل کے بھی کیا بازاروں میں بکا ہوں غلاموں کی طرح. پھر اتنی مصیبت سے کچھ تھوڑی سی راحت ملی تھی بادشاہ کے دربار میں, تو وہ اس کی بیوی نے کمبخت نے تہمت لگا دی زنا کی, حالانکہ میں شریف شرفا, اس نے تہمت لگا دی. وہ جو بدنامی سے ٹینشن ہوئی ہے میری میں ہی جانتا ہوں. اس کے بعد پھر میرا کوئی گناہ تھا نہیں, جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل میں اتنے عرصہ رہا ہوں, میں نے ایک آدمی پر احسان کیا, ان کو خواب کی تعبیریں بتائی, خواب کی تعبیر سچی نکلی, وہ کمبخت بتانا ہی بھول گیا بادشاہ کو کہ جیل میں بندہ پڑا ہوا ہے. فلبث فی السجن بضع سنین, اور مزید کئی سال جیل میں پڑا کر. اتنی ٹینشن کے بعد جا کے اب جیل سے نکلا ہوں تو کچھ تھوڑا سا سکون ملے. جس کی طبیعت میں شکر ہوتا ہے نا, شکر, اسے پتا ہے کہ میں کسی چیز کا مستحق نہیں ہوں. جیل میں کئی لوگ جاتے ہیں, ساری زندگی پڑے رہتے ہیں, وہیں موت واقع ہو جاتی ہے. کنویں میں, اندھے کنووں میں لوگ گرتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں پڑے رہتے ہیں. تو باپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے کنویں میں میرے بھائیوں نے جب ڈالا ہے تو میرے رب نے مجھے, خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا مفہوم, میرے رب نے نکالنے کا انتظام کیا. مجھ پر زنا کی تہمت لگی. کتنے لوگوں پر زنا کی تہمت لگتی ہے, شریف لوگ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ بے قصور ہوتے ہیں, لیکن زنا کی دھبا لگ جاتا ہے. لیکن میرے رب نے میری برات کا انتظام کروایا, بادشاہ کی بیوی کے منہ سے اعلان کروایا کہ یہ بری ہے. پھر میں جیل میں تھا تو میرے رب نے مجھے جیل سے نکلوایا, ورنہ جیل میں جانے کے بعد کتنے لوگ ہمیشہ پڑے رہتے ہیں, میرے رب نے نکلوایا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور میرے رب نے احسان کیا, مجھے زمین پہ خلافت اور حکومت دی. اور آخری احسان میرے رب کا کیا کہ آپ گاؤں کی زندگی بسر کر رہے تھے, میرے رب نے آپ پر احسان کیا, آپ کو شہر کی زندگی عطا فرمائی. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی کی نسبت بڑی نعمت, کیونکہ اس کو بھی احسان کے طور پہ ذکر کیا جائے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, آپ کو اللہ گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا. اور ہذا تعبیر رؤیا من قبل, جب بھائیوں نے سجدہ کیا نا یوسف علیہ السلام کے سامنے تو کہا میرے ابا دیکھو یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے خواب مجھے بچپن میں دکھایا تھا. قد جعلها ربی حقا, ایک احسان میرے رب کا یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے اتنی دعائیں مانگی ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو ہے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی, وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, خوابوں کی تعبیر تو نے مجھے سکھائی ہے, اور توفنی مسلمن, اب تو مجھے اس کی شکر کی توفیق عطا کرتا. خود اللہ سے مانگ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کی ناقدری ہو جائے. توفنی مسلمن, جیسے آج میں تیرا فرما بردار ہوں, میری موت اس حال میں واقع ہو کہ میں تیرا فرما بردار ہی ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو نعمت ملتی ہے, حکومت ملتی ہے, دولت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, پلٹ جاتے ہیں. جب تک غریب غربا ہوتے ہیں نماز روزے میں چلتے رہتے ہیں, جہاں دولت آئی, حکومت آئی, اللہ نے نعمتیں انعامات کی بارش کر دی, بھول گئے نماز کیا ہوتی ہے, بھول گئے روزہ کیا ہوتا ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اور جناب موبائل فون ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھے, ذرا سا پیسہ آیا سب سے پہلے اگر بھولے تو کس کو, خدا کو بھولے, حالانکہ جس نے نعمت دی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اس نے انعامات کیے ہیں تو اور زیادہ انسان تہجد کا پابند بنے, اور پہلے سے 5 نمازیں پڑھ رہا تھا, تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے, کہ اللہ نے انعام کیا. لیکن معاملہ ہوتا ہے الٹا, جتنی اللہ کی نعمتیں انسان پر آتی ہیں اتنا ہی انسان اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے.
میں نے دیکھا کمارے لوگ مسجدوں میں زیادہ آتے ہیں. شادی ہوئی, اللہ نے نعمت دے دی, بیوی کی نعمت دے دی, پہلی رات میں ہی فجر کی نماز گول. اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے ایک نعمت دی ہے, تجھے تو چاہیے کہ تو تہجد بھی پڑھا دے. جو اللہ والے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں, لیکن فجر بھی گول, ظہر بھی گول, اس کے بعد پھر گول ہی گول, آتے ہی نہیں. پھر 3-4 جب بچے ہو جاتے ہیں, جب بچے گھر میں تنگ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان سے تنگ ہو کے مسجد میں آنا دوبارہ سے شروع فرما دو. نعمت ملتی ہے, انسان اللہ کو بھولتا ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دے دی, اب میں تجھی سے مانگ رہا ہوں. یہاں یہ بھی سکھایا ہے کہ شکر نعمت بھی اللہ سے مانگو. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا, نیک لوگوں میں, مرنے کے بعد میرا شمار برے لوگوں میں, ناشکروں میں نہ ہو. توفنی مسلمن, میری موت اس حال میں واقع ہو کہ میں مسلم ہوں, تیرا مسلم کا معنی مکمل تیرا فرمانبردار. یہ اسباق ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتے ہیں کہ آزمائشوں کو یوسف نے بھی برداشت کیا, حضرت یعقوب نے بھی برداشت کیا, اتنا برداشت کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, مگر زبان سے ہمیشہ بات اچھی. رو رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی, یہ تو کنٹرول نہیں ہے, لیکن جب کوئی بات کرے تو کیا کہ ارجو من اللہ ما لا ترجون, مجھے اللہ سے وہ امیدیں جو تمہیں نہیں. کتنا مشکل کام ہوتا ہے اتنے غم میں زبان سے اچھی بات نکالنا. غم میں آج کل کوئی اچھی بات میں تو تسلی ہوتی, پھر اچھی اچھی باتیں شروع کر دیتے. ایک صحابیہ تھی, ان کے بچہ کا انتقال ہو گیا, وہ اپنے بچہ کو یاد کر کے بہت روتی تھی, قبر کے قریب کھڑے ہو کر بڑے واویلا کر رہی تھی. اللہ کے نبی قریب سے گزرے, آپ نے فرمایا صبر کرو, صبر, بچے کا انتقال ہوا, صبر کرو. انہوں نے کہا کہ وہ پہچانی نہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا تمہیں اگر وہ غم پہنچے نا جو مجھے پہنچا ہے, پھر پتا چلے صبر کسے کہتے ہیں. ابھی تو بڑے آرام سے نصیحت کر رہے ہو, مجھے غم پہنچا میں ہی جانتی ہوں. بڑا واویلا کر رہی تھی, چلی گئی. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, کسی نے بتایا تھے اللہ کے نبی تھے. تو کچھ دیر کے بعد آئی, اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا نہیں, اب نہیں. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, فرمایا صبر اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے, بعد میں تو صبر آئی جاتا. وہ ایک بڑھیا کا مشہور واقعہ نا, وہ لے کے جا رہی تھی اشرفیوں کی تھیلی, چور آیا چھین کے بھاگ گیا. اب اس نے کہا چلو بھاگو پکڑو. لوگوں نے کہا چھوڑ اب صدقہ کر دے گا. نہیں صدقہ کس بات کا بھائی, بھاگو. جب بھاگتے بھاگتے تھک گئی, اب پکڑائی میں تو آ نہیں رہا, کہ چلو میں نے اللہ کے لیے اس کو صدقہ. یہ والا تھوڑی, یہ تو ہو گیا نا. تو میرے بھائی بڑی سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے, کچھ وقت کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. آج خواتین کے دودھ پیتے بچے مر جاتے ہیں, کتنا چیختی ہیں, کفر بکنا شروع کر دیتی ہیں, ہائے اللہ کو میرا ہی بچہ لینا تھا, ہائے. حالانکہ عورت کے لیے بچہ مر جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مرا تھوڑی ہی ہے, یہ تو اللہ کے دفتر میں جمع ہو گیا ہے, سفارشی بنے گا قیامت کے دن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا حمل اگر ضائع ہوتا ہے تو وہ حمل بھی ضائع نہیں ہوتا, قیامت کے دن وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو ہمارے لیے, مسلمان کے لیے تو, مسلمان کی زندگی تو ٹینشن فری ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. اتنی پیاری حدیث ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی پیاری حدیث ہے. مسلمان کو اس حدیث نے ٹینشن فری بنا دیا ہے. جیسے ہوتے ہیں نا کولیسٹرول فری, اس میں کولیسٹرول نہیں ہے, کچھ بھی جتنا مرضی پی جاؤ. تو اس حدیث نے مسلمان کی زندگی کو کیا بنا دیا, ٹینشن فری. یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر ٹینشن ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں. آپ نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا عجبا لامر المؤمن, فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کافر اور مومن میں بڑا فرق ہے. کافر کو جو مصیبت پہنچتی ہے مصیبت ہی بنتی ہے وہ اس کے لیے. فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ. فرمایا جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہائے ہوئے کرنے کی تکلیف ہو رہی ہے تو چیخیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں. بخار ہے, بڑا سا تڑپ رہے ہیں, بعض لوگوں کو تقوی کا کچھ مسالہ زیادہ چڑھ جاتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نہیں چیخ نہیں رہے, بھئی اللہ ناراض نہ ہو. میت بچے کا انتقال ہو گیا, رو نہیں رہے, رونا آ رہا ہے نہیں رو رہے, صبر کر رہے ہیں. اس سے دماغ پھٹ جاتا ہے انسان. رونے کی بھی اجازت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, فرمایا رو بھی لو, اس طریقے سے رو. عورت ہے ایسا نہ روئے کہ اس کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر, چپکے چپکے روئے. شوہر کا انتقال ہو گیا, چپکے چپکے, جیسے اسلاف کی عورتیں رویا کرتی, چپکے چپکے. ہم نے دیندار عورتوں کو دیکھا گھر میں میت ہو جائے چپکے سے رو رہی, آواز نہیں نکلتی. اور بے دین عورتوں کی کوئی میت ہو جائے نا, ہائے پورے محلے کو چیخ چیخ کے گریبان چاک ہو رہا ہے, ہائے مر گیا. ایسا لگتا ہے کہ آج زندگی میں
جب سے قیامت یعنی دنیا بنی ہے نا، پہلی دفعہ ان کے گھر میں کوئی مرا ہے، اس سے پہلے آج تک کسی کے گھر میں کوئی مرا تھا ہی نہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ نوحہ کرنے والی، میت پہ چیخنے والی عورت پہ پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ کوئی چیخ رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں صبر نہیں۔ رونے کی اجازت ہے آہستہ آواز کے ساتھ، مرد بھی رو سکتا ہے، عورت بھی رو سکتی ہے۔ کوئی میت ہو گئی، بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثات لگے رہتے ہیں، خود ہی مرنے لگا ہے، صحیح ہے نا؟ تو تکلیف کی بھی اجازت ہے، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے، زیادہ ٹارزن بننے کی۔ میں بڑا ٹارزن بنا کرتا تھا بیماری بھی، میں ایسا بیمار ہوا کہ میں ایسا تڑپا تھا نا اس بیماری میں، تو میں اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں جو بڑا ٹارزن بنا پھرتا تھا لوگوں کے سامنے، مجھے بخار نہیں ہوا، میں ڈینگا مارا تھا 1 مہینے سے، مجھے بخار نہیں ہوتا، ایسی باتیں کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا ہوگا تو بہت بڑی چیز آنے والی، کیونکہ اللہ کو نا یہ چیزیں پسند نہیں ہے ڈینگے ڈینگے، تو ڈینگی ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی تھی ڈینگوں سے ملتی جلتی۔ تو اتنی تکلیف میں جب مجھے بخار چڑھتا تھا نا، تو بس میں سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جا کے سر ماروں میں، ایسی تکلیف عجیب جھٹکے سے آتے تھے بخار میں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ سے کہتا تھا یا اللہ بڑا کمزور ہوں، ہائے ہوئے، بس میرے منہ سے ہائے ہائے ہی نکلتا تھا اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ صبر میں منہ پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی۔ ہائے بھی کر سکتے ہو، ہوئے بھی کر سکتے ہو، تھوڑا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تو چیخ بھی سکتے ہو، لیکن زبان سے کوئی الٹی سی بات نہیں۔ اللہ تو نے مجھے ہی مروانا تھا، اتنے لوگ میں تراویح تو کم از کم پڑھانے دیتا۔ ایک شخص کو بخار ہوا، بوڑھے آدمی کو، اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، بہت تیز بخار تھا ان کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بخار تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے بخار جو ہے نا یہ جہنم کی آگ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ مسلمان کو دنیا میں دے دیتے۔ یہ بخار تو بہت بڑی مسلمان کے حق میں نعمت ہے۔ بخار ایک اچھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، بری بیماری نہیں ہے۔ بخار ایک پاکیزہ بیماری ہے، حدیث میں اس کو طہور کا لفظ کہا ہے۔ طہور مبالغہ کا صیغہ، بے پناہ پاک کرنے والی۔ یہ جسم کی زکات ہے، بخار جو ہے نا جسم کی زکات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی جو آگ ہے، اللہ اس آگ کو مسلمان پر دنیا میں مسلط کر دیتے ہیں، تاکہ وہاں پر یہ آگ جو وہاں ملنی تھی نا، اللہ دنیا میں بخار میں ڈال کے مسلمان کی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے دل میں تسلی بھی، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے تکلیف بھی ہو تسلی بھی ہو، یہ ممکن کیسے ہے؟ چیخ بھی رہا ہے تسلی بھی تو ممکن ہے۔ دیکھو ڈاکٹر سے آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو پتا ہوتا ہے نا اچھا کام کر رہا ہوں میں، لیکن جب وہ سوئی لگاتا ہے تھوڑی سی تو نکلتی ہے۔ اب ڈاکٹر کہے بھائی اگر خوشی لگوا رہا ہے تو چیخ کیوں رہا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب تسلی ہے کہ یہ انجیکشن لگے گا تو میری بیماری ٹھیک ہوگی، لہذا میرے چیخنے کی پرواہ نہ کرو، مجھے دل میں بہرحال اطمینان اور سکون ہے، مجھے پتا ہے یہ وقتی چیخیں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلمان کو جب بیماری آتی ہے وقتی طور پہ چیختا چلاتا ہے، لیکن ایک دل میں تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا فضل ہو گیا، تو نے بیمار کر دیا۔ ویسے تو توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے، کہاں کس استغفار کی اور توبہ کی توفیق ملتی ہے؟ اللہ خود ہی دھو کے پاک کر دے تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ کینسر میں ڈال دے، میں تو کہتا ہوں ہم لوگ اسی طرح ہی معاف ہو سکتے ہیں بھائی۔ یہ ہماری جو ہے نا توبہ، ہم لوگ توبہ کہاں ہوتی ہے آج؟ توبہ بھی اوٹ پٹانگ قسم کی توبہ ہوتی ہے، نہ دل لگتا ہے۔ تو یہ بخار، سر درد، ایک شخص نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیماریوں سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو حدیث کا مفہوم ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو کبھی زندگی میں بیماری دیکھی نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے اس کو مجلس سے ہٹا دیا، آپ نے فرمایا یہ منافق ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ منافق ہے جس کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اللہ اس کی سزا اس کو دنیا میں دیتے، کیونکہ پورا پاکیزہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو نہیں دے رہے نا بیماریاں، اس کو نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے اللہ ساری سزا آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑی کرتے ہیں معاملے۔ تو وہ صحابی کو بخار ہوا بڑا سخت، آپ علیہ السلام نے فرمایا طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا۔ بوڑھے تھے، جذبات میں انہوں نے فرمایا یہ پاک واک نہیں کرے گا، یہ بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے چڑھا ہوا ہے، اس کی غصے میں ایسے الفاظ نکالے۔ آپ نے فرمایا اب ایسے ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ اب یہ تمہارے گناہوں کو پاک نہیں کرے۔ تم اس کو اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تم پر عذاب مسلط کیا ہے تنگ کرنے کے لیے، تو اب یہ عذاب ہی بنے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں یہ کوئی فائدے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو دیکھو ایک زبان سے الفاظ نکلا اور بخار کی نعمت زحمت میں تبدیل ہو گئی، تو اس لیے زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، زبان سے کوئی الٹے سیدھے الفاظ
نہیں نکالتا فرائض واجبات کا. بیماری میں لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. بیماری میں نماز کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح فرض ہے جیسے عام حالات میں نماز فرض ہے, تو نماز کا خیال کرنا, تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر انسان مصیبت پہ صبر کرے, فرمایا فکان خیر اللہ, یہ مصیبت اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اس کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں. فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ, اگر کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے, شکرا, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس خوشی کو اپنا کمال نہیں سمجھتا. اللہ کا دنیا دار آدمی کے پاس دولت آئے گی, کہے گا دیکھا میں نے آخر ڈپلومے اتنے ایسے ہی تھوڑی کیے ہیں, تنخواہ تو ملنی تھی 40,000, آخر اتنے عرصے سے محنت کرتا آ رہا ہوں, تو ابھی بھی 50 اگر نہیں کماؤں گا تو پھر کتنے کماؤں گا. تو میری دماغ ایسا ہے, میں تو کمپنی میں ایسے ہی محنت کرتا ہوں, میرے تو لوگ جو ہے نا میرے تو جوتے اٹھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, شو مارتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کیا کرتا ہے, اسے دولت ملی, صحت ملی, نعمت ملی, تو وہ کیا کہتا ہے, شکرا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بھائی میں اس قابل نہیں تھا, یہ کس کا فضل ہے, اللہ کا. مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, وہ مجھ سے کم کما رہے ہیں, بے روزگار گھوم رہے ہیں, مجھے اللہ نے انہی سرٹیفکیٹ پہ اتنی اچھی جو ہے نا اتنی اچھی جاب دلا دی, مجھے اللہ نے اسی صحت کے ساتھ ایسی اچھی آمدن کا انتظام کرا دیا. تو شکر ادا کرتا ہے. فرمایا یہ شکر, یہ نعمت اس کے لیے آخرت کی نعمت بن جاتی ہے. دنیا میں بھی مزے, دنیا میں بھی دودھ جلیبی کھا رہا ہے, اور یہ دنیا کے دودھ جلیبی جنت کی دودھ جلیبیوں کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں. ڈبل مزے, یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. تو اس لیے فرمایا مومن ہر حال میں جو ہے نا اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے, پریشانی میں بھی اور خوشی میں بھی, بشرطے کہ شکر کرے اور صبر کرے. تو اس لیے میرے بھائی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہی ملتا ہے کہ کتنا مصیبت میں صبر کیا, آنکھیں ضائع ہو گئی مگر زبان سے ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکالا, جس کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں تو اللہ نے وعدے کیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پریشانیوں سے بچائے, مصیبتوں سے بچائے. اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اول تو بچائے ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے, اللہ نعمتیں دے اور پھر شکر کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس طرح سے سستی سی میٹھی سی جنت چاہیے, بس نعمتیں ملے اور شکر, دولت ملے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے, تاکہ خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں, مدارس میں بھی اور جناب مساجد میں بھی, جہاد میں بھی وہ کھاتے بھی رہیں, کھلاتے بھی رہیں, اور آخر میں بھی جنت. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے. ایک صحابی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ مجھے بہت ساری مصیبتوں میں ڈال لے, پھر مجھے صبر کی توفیق. کیسا جذبہ تھا ان لوگوں کا, اے اللہ مجھے مصیبتوں میں ڈال دے, پھر مجھے صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا, فرمایا ایسے دعا نہ مانگو, خود تھوڑی مانگو, اللہ سے عافیت مانگو. تو اس لیے اللہ سے مانگنی تو عافیت چاہیے, لیکن بہرحال دنیا ہے تو پریشانیاں آئیں گی, ایسا نہیں, پیغمبروں پہ بھی آئی ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں, آئیں گی پریشانیاں. جو پریشانیاں مقدر ہیں ان میں اللہ سے صبر مانگنا چاہیے, عورت ہو یا مرد. اے اللہ صبر کی توفیق عطا فرما. اور یہ جذبہ کی, یہ آخرت میں حدیث میں آتا ہے, ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا, ایک کانٹا, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس لیے اتنی بڑی نعمت ہے مسلمان کے حق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.